السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 5 کے 5ویں رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا۔ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأویلا۔ تو چلیے ویورز، اب اس رکوع کی پہلی آیت کے ذریعے سے اپنی ہجر قواعد کی مشق کر لیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، کیونکہ جزم والے حروف کو ہمیشہ پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا لام میم زبر لم۔ اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، کیونکہ یہ الف خالی نہیں ہے، اس پر زبر کی حرکت ہے، اسی لیے ہم نے اس کو حمزہ کہا۔ تا زبر تا، را زبر را، ترا، علم ترا، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل،
لام زبر لا لا ذال یا زر دی نون زبر دال یا زر دی، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا ساکن حروف مدہ کہلاتی ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا لدی نون زبر نا لدینا، حمزہ واپش او تا واپش تو او تو نون زبر نا صاد یا زر سی ناصی با میم دو زبر بم نصیبم۔ ویورز جس طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ حروف مدہ کہلاتی ہے، اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو ساکن بھی حروف مدہ کہلاتا ہے، اسی لیے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے او تو۔ اس کے علاوہ میم پر میں نے ٹھہراؤ کیا، وہ اس لیے کیونکہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا نصیبم، میم زیر می نون لام زبر نل مینل، کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا با زیر بی کتابی، یا واپش یو حمزہ ساکن، آپ دیکھیں گے کہ حمزہ پر جزم سکون ہے تو اس کو ہم اور ساکن جزم والے حروف کو ہم ساکن کہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو کہیں گے حمزہ ساکنہ، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں کیونکہ جھٹکا ہوتا ہے اس لیے ہم اسے یو مینون نہ پڑھ کر ہم اس کو پڑھیں گے یو مینون یو، اس یو کو پڑھنے میں جھٹکا ہوگا۔ میم زیر می نون واپش نو واو حروف مدہ ہے، اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، تھوڑا کتنا ایک الف کے برابر، یو مینون با لام زر بل جیم بازر جب بل جب تا زر تی بل جبتی، اب آپ نے دیکھا کہ میں نے جب ب میری آواز لوٹ رہی ہے، اس آواز کے لوٹنے کو ہم مخرج کا ٹکر کھا کر الگ ہونا یا پھر قلقلہ کرنا کہتے ہیں، کیونکہ قاف تو با جیم دال پر جب جزم سکون ہو تو وہاں ہمارا قلقلے کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے بل جبتی جبتی، یہ آواز ہماری یہ ہماری آواز کا لوٹنا ہے، واو تو زبر وت تو الف زبر تو وت تو، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے ہم اس الف کو حروف مدہ کہیں گے، اور اس کو بھی ہم اس والے حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو حروف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف حروف مدہ، غین واو پیش غو تا زر تی، جو قاعدہ اس نون واو پیش نو کی واو ساکنہ پہ جاری ہوا وہی اس واو ساکنہ پر بھی ہمارا جاری ہوگا، یعنی کہ حروف مدہ کا، طاغوتی واو زبر وا یا زبر یا قاف واو پیش قو ویقو لام واو پیش لو ویقولو، دونوں پر زبر کی حرکت جاری ہے تو سیم مقدار میں ہمیں اس کو سیم مقدار میں پڑھنا ہے، آواز تھوڑی بھی مجہول نہیں ہونی چاہیے، وہیں یہاں واو مدہ ہے دونوں جگہ تو ان کو بھی ہمیں سیم مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے ایک ایک الف کے برابر، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ویقولون، جتنا اس قو کو کھینچا اتنا ہی اس لو کو بھی ہم نے کھینچا، نون زبر نا ویقولون، لام لام زر لل لام زبر لا للہ ذال یا زر دی، اب جس طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو حروف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف حروف مدہ، اسی طرح یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو یا حروف مدہ، اور پڑھنا اس کو بھی یہی ہے کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، للذین کاف زبر کا فا زبر فا را واپش رو کفرو، ہا کھڑا زبر ہا حروف مد ہا، حمزہ واپش او ہا او، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس واو پر جزم سکون کیونکہ نہیں ہے اس لیے صرف حمزہ کی پیش کی حرکت کو ہم پڑھیں گے، اس لیے ہم اس کو حروف مدہ کی طرح نہ کھینچ کر پیش کی حرکت کی طرح پڑھیں گے کہ اس کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا ہا او۔ ایک اور قاعدہ ویورز یہاں پر جاری ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے یعنی اسی الفاظ میں ہو تو اس مد کو ہم مد متصل مد واجب بامانی اہم بولتے ہیں، اور پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اس کو چار الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو چار الف کے برابر جتنا وقت چار الف کو کھینچنے میں لگے گا اتنا وقت ہمیں اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ایسے ہی لام زبر لا
حمزہ مد حمزہ زیر ای. آپ دیکھیں گے کہ اس حروف مدہ کے بعد بھی حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی کہ اس ایک ہی الفاظ میں ہمارے دو حروف مدہ پائے جا رہے ہیں، تو اس کو بھی سیم مقدار میں ہم کھینچ کر پڑھیں گے. جس طرح ہم نے اس کو پڑھا تھا اسی طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے. تو ہم پڑھیں گے ہاؤلائی. حمزہ ہا زبر آہ، دال کھڑا زبر دا، آہ دا. میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل. لام زبر لا، مین اللہ. ذال یا در دی، مین الذی. جس طرح اس لذی للذی کے یہاں پر ہم حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا، اسی طرح یہاں پر بھی للذی، مین الذی. نون زبر نا، مین الذین. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم. نون واپش نو، آمنو. جو قاعدہ ہمارا اس قو اور لو پر جاری ہو رہا ہے وہی اس نو پر بھی جاری ہوگا حروف مدہ ہونے کی وجہ سے. سین زبر سا، با یا زر بی، سبی. لام دو زبر لن، سبیلن. لیکن دو زبر پر وقف کرنے کا ہمارا طریقہ کیا ہے کہ دو زبر پر اگر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. اسی لیے ہم اس کو سبیلن پر، کیونکہ ہم گول کا ہماری علامات وقف آ چکی ہے، یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے تو ہم سبیلن کو پڑھیں گے سبیلا. باقی دو زیر اور دو پیش پر اگر وقف کرنا ہو تو وہاں جزم دے کر ہم سانس توڑتے ہیں، لیکن اگر دو زبر پر ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے تو ہم ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا سبیلا. پوری آیت کو یوں پڑھیں گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اسی طرح اس رکوع کی مزید آیات کی بھی ہجے اور قواعد کا دھیان رکھتے ہوئے مشق کیجیے. جزاک اللہ خیرہ.